السلام علیکم دوستو، ہماری اردو کی موسٹ امپورٹنٹ MCQ سیریز کی یہ اگلی ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی اور آپ کو کوئی بھی اردو کا پیپر دینا ہے آبجیکٹیو یا سبجیکٹیو، تو آپ کو اس سیریز کا ضرور حصہ بننا چاہیے تاکہ آپ کی پریپریشن مکمل ہو سکے۔ سب سے پہلا سوال ہے، نان شعیر کی ترکیب کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کی روٹی کو کہتے ہیں نان شعیر، نان روٹی کو کہتے ہیں، شعیر جو، نان شعیر جو کی روٹی۔ نیا گانے کوہن سے کیا مراد ہے؟ پرانے اجداد کو کہتے ہیں نیا گانے کوہن۔ خلف الرشید کے کیا معنی ہیں؟ تابع فرمان بیٹے کو کہتے ہیں خلف الرشید۔ دختر رز کا مفہوم کیا ہے؟ انگور کی بیٹی یعنی شراب۔ چاہے زنخداں کی ترکیب کے معنی کیا ہیں؟ ٹھوڑی کا گڑھا۔ گرگے باراں دیدہ کے معنی کیا ہیں؟ 12 آنکھوں والا بھیڑیا۔ نخاس چڑھنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں رسوائے عام ہونا۔ بو پارا ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے وارے نیارے ہونا۔ چشم نمائی کرنا محاورہ ہے، اس سے مراد ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ رات بھیگنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہے آدھی رات کے بعد کا وقت۔ روغن قاز ملنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے خوشامد کرنا۔ مجرا بجا لانا محاورہ ہے، اس سے مراد ہے آداب بجا لانا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ بہت بار پوچھا جا چکا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، NTS میں کافی بار یہ پوچھا جا چکا ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ضرب المثال ہے، اس کا مطلب ہے ظاہری بات کا بیان کرنا فضول ہے۔ عصمت بی بی از بے چادری ضرب المثال ہے، اس کا مفہوم ہے وہ نیکی جو عدم استطاعت کے باعث ہو، مطلب استطاعت نہ ہو لیکن پھر بھی وہ نیکی کر دینا، اس کو کہتے ہیں عصمت بی بی از بے چادری، مطلب وہ خود بے چادری ہے لیکن کسی کو چادر دے رہی ہے۔ بھان متی کا کنبہ ضرب المثال ہے، یہ بھی کافی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ بھان متی کا کنبہ ضرب المثال ہے، اس سے مراد ہے واہی تباہی لوگوں کا مجمع، بہت زیادہ لوگوں کا ایم ہی بس اکٹھا ہو جانا۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ سجاد ظہیر کی تصنیف ہے۔ نون میم راشد کی نظم حسن کوزہ گر کتنے اجزاء پر مشتمل ہے؟ یہ 4 اجزاء پر مشتمل ہے۔ کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا؟ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے مرتب کیا تھا کلیات میرا جی کو۔ مولانا شبلی نعمانی کی وفات کس سنہ عیسوی میں ہوئی تھی؟ یہ 1914 میں ہوئی تھی۔ سجاد باقر رضوی کے پہلے مجموعہ کلام جو کہ تیشائے لفظ ہے، اس کا دباچہ کس معروف شاعر نے لکھا تھا؟ تو ناصر کاظمی نے لکھا تھا۔ علامہ اقبال کی طویل نظم طلوع اسلام ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ بانگ درا کے اندر طلوع اسلام شامل ہے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کو ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ ارمغان حجاز کے اندر شامل ہے، بڈھے بلوچ کی نصیحت ان کے بیٹے کو۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ مثنوی۔ حضرت موہانی کو کون سی صنف نظم سب سے زیادہ مرغوب تھی؟ غزل سب سے زیادہ مرغوب تھی حضرت موہانی کے لیے۔ خوجی کا کردار کس نے وضع کیا تھا؟ رتن ناتھ سرشار نے۔ کس صنف نثر کی زبان غزل سے قریب تر ہوتی ہے؟ انشائیہ کی زبان غزل سے قریب تر ہوتی ہے۔ نظم جوگی معروف نظم ہے، اس کے خالق ہیں خوشی محمد ناظر۔ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا سے باحساب جمل 1328 ہجری کا سال برآمد ہوتا ہے، یہ کس معروف ادیب کی تاریخ وفات ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کی۔ مولانا حالی کی تصنیف حیات جاوید پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ 1901 کے اندر شائع ہوئی تھی حیات جاوید۔ جو رہی سو بے خبر رہی کس شاعرہ کی آپ بیتی ہے؟ ادا جعفری کی آپ بیتی کو جو رہی سو بے خبر رہی میں شائع کیا گیا تھا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ کس کی آپ بیتی ہے؟ یہ فرخندہ شہرت بخاری کی آپ بیتی ہے۔ اے غزال شب معروف ناول ہے، ناول نگار ہیں مستنصر حسین تارڑ۔ کلیات غزلیات میر کتنے واوین پر مشتمل ہے؟ 6 واوین پر مشتمل ہے۔ فرہنگ عامرہ کس کا مرتب کردہ لغت ہے؟ عبداللہ خان خویشگی کا۔ 2012 میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ اردو ادب کی کون سی جلد شائع ہوئی؟ 4تھی جلد شائع ہوئی تھی۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ ہفتے کو کہتے ہیں شنبہ۔ کلیات یگانہ کو کس نے مرتب کیا؟ مشفق خواجہ کی کتاب ہے کلیات یگانہ۔ مولانا عبد الحلیم شرر کے ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع ہے فرقہ باطنیہ کی تحریک۔
اردو شعری ادب میں قصیدہ نگاری اور ہجو گوئی کے حوالے سے کس شاعر کا نام سر فہرست ہے؟ مرزا رفیع سودا کا۔ حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام میں کس صنف شعر کو برتا؟ مثنوی کو برتا۔ نظم اندھا کباڑی کس کی تخلیق ہے؟ نون میم راشد کی۔ شام شہر یاراں کس کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ فیض احمد فیض کے مجموعے کا نام ہے شام شہر یاراں۔ مخزن کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ لاہور سے ہوا۔ گھر سے گھر تک صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے۔ اردو کی پہلی سوانح عمری کسے شمار کیا جاتا ہے؟ حیات سعدی کو شمار کیا جاتا ہے اردو کی سب سے پہلی سوانح عمری۔ کسی قدر مشترک کی بنا پر کسی ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دینے کے علم بیان کی روح میں کیا کہیں گے؟ اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں میں تو ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں استعارہ استعمال ہوا ہے۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس شعر میں صنعت تضاد کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 3 بار۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام۔ غربت کے معنی ہے مسافرت۔ کسی قائل کا قول منوعن اسی کے الفاظ میں لکھنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ واوین استعمال ہوتی ہے، جو کہ اس طرح سے نیچے کی اور اس طرح سے درمیان میں وہ قول لکھ دیا جاتا ہے۔ اصناف نظم میں رباعی کتنے شعروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ 2 شعروں پر۔ بابائے اردو قواعد کی روح سے لقب ہے۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہتے ہیں۔ مجاز کا اصل نام اسرار الحق تھا۔ نون میم راشد کا آخری مجموعہ کلام گمان کا ممکن تھا۔ حیات جاوید اردو کی اہم ترین سوانح عمری ہے۔ یہ سوانح عمری پہلی بار کب شائع ہوئی تھی؟ 1901 کے اندر۔ مرزا غالب کے فارسی مکاتیب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ پنج آہنگ۔ قصیدے میں سب سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے تشبیب لایا جاتی ہے قصیدے کے اندر۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حبشی سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 59 کے حوالے سے بتائیے رومی سے کیا مراد ہے؟ رومی سے مراد ہے سکندر رومی۔ کلام میں کسی لفظ کے 2 معنی نکلتے ہوں اور آدمی مخمسے میں پڑ جائے کہ کون سے معنی مراد ہیں تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں ایہام کہتے ہیں۔ کسی شاعر کے مصرے یا شعر کو اپنے کلام میں داخل یا چپساں کرنے کو اصطلاح میں تضمین کہتے ہیں۔ تعلیم بالغہ اور مرزا غالب بند روڈ پر کس کے ڈرامے ہیں؟ یہ خواجہ معین الدین کے ڈرامے ہیں۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ تو اس میں مرات النظیر آئی ہے۔ عجائبات فرنگ صنف نثر کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ ڈاکٹر لائٹنر تھے انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ یہ قول کس معروف نقاد کا ہے؟ یہ کلیم الدین احمد کا ہے۔ کلیم الدین احمد کا غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ مزاحیہ شاعر انور مسعود کس زبان کے استاد ہیں؟ وہ فارسی کے استاد ہیں۔ الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیری پاکو آتش نوا کر دے۔ اس شعر کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مناجات سے ہے۔ شعر نمبر 69 ہی کے حوالے سے بتائیے یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ مولانا ظفر علی خان کی تخلیق ہے۔ یہ کلام میں ظاہری حسن و جمال اور محبوب کے خد و خال بیان کرنے کے لیے شعری اصطلاح کون سی استعمال ہوتی ہے؟ خارجیت۔ نظم و نثر میں ایسے رویوں کا پیش کرنا جس سے امید اور آرزو مندی کے جذبات پیدا ہوں اصطلاح میں رجائیت کہلاتا ہے۔ نظم و نثر میں اجنبی، نامانوس اور انوکھے الفاظ و محاورات کے استعمال کو غرابت کہتے ہیں۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ اس میں لف و نشر آیا ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ استعارہ استعمال ہوا ہے اس میں۔
اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص موجود نہیں تو اہل زبان کے نزدیک اسے کیا کہیں گے؟ اسے آخری شعر کہیں گے۔ اگر تو شاعر کا تخلص ہے تو اسے مقطع کہیں گے، اور اگر اس کا شاعر کا تخلص نہیں تو دیٹ وڈ بی کالڈ دا لاسٹ کاپلیٹ آف دا پوئٹری۔ جہان دانش، یادوں کی برات اور شہاب نامہ، ان تمام کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپ بیتی سے ہے ان تمام کا تعلق۔ شام شعر یاراں مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف شمار ہوتی ہے۔ یہ کب شائع ہوئی تھی؟ یہ 1914 میں شائع ہوئی تھی۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ انڈین شیکسپیئر کیسے کہا جاتا ہے؟ تو نن آف دیز اس کا آنسر ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ ایک بلبل ہے کہ محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ اقبال کے اس شعر میں بلبل سے کون سی ذات مراد ہے؟ تو خود اقبال شاعر کی اپنی ذات ہی بلبل ہے۔ اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں یا کبھو سرو گل کے سائے تھے، میر نے اس شعر میں کس جگہ کا ذکر کیا ہے؟ لکھنؤ، آگرہ، لاہور، تو آنسر ہے نن آف دیز۔ پطرس بخاری کے نزدیک لاہور کی مشہور پیداوار کیا ہے؟ طلبہ لاہور کے۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ جو گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیت کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں عبدالحلیم شرر۔ رشید احمد صدیقی، ابن انشاء اور مشتاق یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ تمام مزاح نگار تھے۔ کبھی سندھ باد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ چراغ حسن حسرت لکھتے تھے۔ اورنگ آباد کالج میں فرحت اللہ بیگ کے ایک مضمون پر ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ ہدایت کار خود فرحت اللہ بیگ تھے۔ مضمون کون سا تھا؟ تو مضمون تھا دلی کا ایک یادگار مشاہرہ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، غزل کے شعر کو اصطلاح میں مطلع کہیں گے۔ سوال نمبر 87 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ تو جہاں اور امتحان قافیہ ہے، اور بھی ہیں ردیف ہے، یہاں پہ اور بھی ہیں ردیف ہے۔ دوہا ہندی زبان کی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے۔ اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ دوہے کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں، 4 5 6 نہیں، نن آف دیز از آنسر۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہیں؟ محمد دین فوق۔ ایک شاعر کی حیثیت سے اردو زبان کو سب سے زیادہ الفاظ کس نے دیے؟ نذیر اکبر آبادی۔ یہ سوال بار بار پوچھا جا چکا ہے، کافی اہم ہے۔ نذیر اکبر آبادی از اے پرسن ہو گیو دا موسٹ ورڈز ایز اے پوئٹ ٹو دا اردو لینگویج۔ میری قدر کر اے زمین سخن کہ تجھے بات میں آسماں کر دیا، اردو شاعری کے حوالے سے یہ تعلیٰ کسے زیب دیتی ہے؟ تو یہ میر انیس کو زیب دیتی ہے۔ نالا کا شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر، داغ رویا خون کے آنسو جہاں آباد پر۔ شیراز کا بلبل شیخ سعدی شیرازی ہیں۔ سوال نمبر 94 میں جہاں آباد سے کیا مراد ہے؟ جہان آباد سے مراد ہے دلی۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار، شاعر نغز گو اور خوش گفتار کی تعلیٰ کسے زیب دیتی ہے؟ مرزا غالب کو۔ مولانا محمد جعفری تھانسیری کی کتاب کالا پانی کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں، نن آف دیز از آنسر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر مولانا محمد علی جوہر کا ہے۔ ایسا موجز بیاں فصیح اللسان قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہا، اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا۔ میر انیس کی وفات پر یہ جملہ مرزا دبیر نے بولا تھا۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے؟ تو دیٹ واز مولانا روم۔ this question is also repeatedly asked in the PPSC and NTS and FPSC as well.